بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرزا انجینئر کے اسٹوڈنٹس اگر مجھے سن رہے ہیں تو میری گزارش ہے کہ آپ نے میری اس ویڈیو کو مکمل سننا ہی نہیں بلکہ اس کو دیکھنا بھی ہے اور توجہ کے ساتھ سن کر اس کو سمجھنا بھی ہے، کیونکہ آج کی یہ جو ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس کا مین مقصد یہ ہے کہ میں آج اپنی اصلاح چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے انتہائی سنجیدگی اور دیانتداری کے ساتھ آخر پر کمنٹ باکس میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ یہ میں نے اکثر اوقات دیکھا ہے کہ جب میں کہتا ہوں مرزا انجینئر یہ کمرے والا علمی یتیمی ہے، آپ ناراض ہوتے ہیں، غصہ کرتے ہیں۔ اگر میں کہتا ہوں یہ آپ لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے، بدھو بنا رہا ہے، آپ تب بھی میری جانیں چھوڑ دے، غصہ کرتے ہیں۔ اگر میں کہتا ہوں کہ یہ مرزا انجینئر گمراہ بھی ہے، گمراہ گر بھی ہے، تب بھی آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر کمنٹ باکس میں آپ طرح طرح کی جو ہے وہ میسیج کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ چندہ پارٹی ہے، کبھی کہتے ہیں یہ چشتی رسول اللہ پارٹی ہے، کبھی کہتے ہیں یہ بابوں کو پوجنے والے ہیں۔ یعنی کہ جس طرف ہماری توجہ نہیں بھی ہوتی، ہم نہیں بھی مانتے، ہمارا عقیدہ اور نظریہ نہیں ہوتا، آپ لوگ زبردستی جو ہے وہ ہمارے اوپر چسپاں کر رہے ہوتے ہیں، نہیں آپ یہی مان رہے ہوتے ہیں۔ تو مرزا انجینئر کے میرے پاس 4 کلپ آئے، مختصر سے ہیں، چند سیکنڈ کے ہیں۔ جیسے وہ میں نے سنے تو یقین کیجئے میں تو چکرا گیا ہوں۔ اب میں نے فیصلہ آپ سے کروانا ہے کہ یہ مرزا انجینئر کے 2 بیان ہیں ایک طرح کے، 2 بیان ہیں ایک طرح کے۔ اب میں نے کس طرف جانا ہے یہ میں نے آپ سے فیصلہ کروانا ہے۔ خیر پہلے آپ یہ والی ویڈیو دیکھ لیں، سن لیں ذرا توجہ کے ساتھ۔ اس قسم کی ویڈیو ایک میں نے پھر دکھانی ہے، 2 ہو جائیں گی۔ پھر ان 2 ویڈیوز کے بعد جو میں نے 2 ویڈیوز اور آپ کو دکھانی ہے وہ ہوگا تصویر کا دوسرا رخ۔ آپ پہلے یہ سن لیں۔ تو میں اس میں ایک آسان جملہ بولتا ہوں کہ اسلام میں داخل کرتے وقت جو چیزیں آپ نے کسی سے پڑھوائی تھی نا، جب تک وہ ان چیزوں کا انکاری نہیں ہوتا اس وقت تک اسلام سے نکل نہیں سکتا ہوا۔ آپ جب کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو کیا آپ اس کو کیا یہ پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر ولی اللہ؟ تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا، تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا، تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا، تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی مجھے امید ہے کہ اگر کسی بندے نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کر دیا، یعنی کہ ان کی صحابیت کا انکار کر دیا، تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے نہیں نکلے گا، یعنی کہ وہ بندہ کافر نہیں ہوگا۔ اب یہ دوسرا بیان سنیں۔ یہ میں آپ کو ایک کرٹیکل ایشو سمجھانے لگا ہوں۔ آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے۔ اس تک جو روایتیں پہنچی ہیں وہ یہی سمجھتا ہے میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے۔ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے۔ لے ناظرین، یہ دوسرا بیان تھا مرزا انجینئر کا کہ اپنے علم کی بنا پر اگر کوئی شخص کسی صحابی رسول کی صحابیت کا انکار کر دے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بندہ کافر ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ 2 بیان میں نے آپ کو دکھائے ہیں ایک طرح کے۔ اب تصویر کا یہ دوسرا رخ آپ دیکھ لیں، ذرا غور کیجئے گا۔ پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں تو وگرنہ دوبارہ آپ جو ہے وہ رپیٹ کر کے جو ہے وہ دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ اب یہ دوسرا بیان سنیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کیونکہ یہ اس میں کیا الفاظ ہے، اذ یقول لصاحبہ، کہ جب وہ اپنے صحابی سے کہتے تھے، ساتھی سے۔ اب چونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولرلی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، جو آپ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، جو آپ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، جو آپ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے۔ لے ناظرین، یہ ہے جی تصویر کا دوسرا رخ کہ جو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے وہ بندہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پہلے جو 2 بیان دکھائے سنائے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بندہ کسی صحابی رسول کا انکار کر دے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ بندہ کافر ہو گیا۔ اب جو میں نے آپ کو دکھایا اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اس لیے اگر کوئی بندہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی نہیں مانتا تو وہ بندہ کافر ہے۔ پہلے کہہ رہا تھا کافر نہیں ہے، اب کہہ رہا کافر ہے۔ ایک بیان اور سن لیں ذرا۔
اور میں ایک بڑا ننگا جملہ بولنے لگا ہوں کہ پوری دنیا کے بزرگوں کی کوئی گستاخی کر لے سمیت صحابہ کے، کافر نہیں ہوگا. یہ متفقہ فتویٰ ہے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب کا. حرام کا مرتکب ہوگا، گناہ گار ہوگا. طارق جمیل صاحب اپنی کئی لیکچرز میں کہہ چکے ہیں کہ صحابہ کو گالی دینے والا کافر نہیں ہے، تو کچھ دیوبندی ان کے خلاف ہو گئے. انہوں نے بات بالکل ٹھیک کی ہے. صحابی کو گالی دینا حرام ہے، کفر تو نہیں ہے. مسلمان کا مسلمان کو گالی دینا حرام ہے. ہاں جو صحابی کو کافر کہے گا وہ کافر ہوگا. ہاں جو صحابی کو کافر کہے گا وہ کافر ہوگا. ہاں جو صحابی کو کافر کہے گا وہ کافر ہوگا. ہاں جو صحابی کو کافر کہے گا وہ کافر ہوگا. لے ناظرین، یہ تھا مرزا انجینئر کی تصویر کا دوسرا رخ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا. اب دو بیان اس کے یہ ہیں کہ اگر کوئی صحابی رسول کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے کہ اگر انکار کرتا ہے کسی صحابی رسول کی صحابیت کا تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. ایک طرف کہہ رہا ہے کہ وہ بندہ مسلمان نہیں ہے، ایک طرف کہہ رہا ہے مسلمان ہے. اب میں چکرا جو گیا ہوں اس بات پر چکرا گیا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ یار ہم کدھر جائیں، کون سی بات کو مانیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مرزا انجینئر جو ہے یہ لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور حقیقت بات یہ ہے کہ یہ گمراہ بھی ہے، گمراہ گر بھی ہے. اچھا، یہ میں نے صرف موٹی چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، وگرنہ یہ جو اس نے بیان کیے نا اس میں جو باریکیاں ہیں، یقین کیجئے اگر آپ کسی مستند عالمی دین کے پاس بیٹھیں گے، تسلی کے ساتھ سمجھیں گے اور دل کو صاف کر کے سمجھیں گے، عشق رسول کا چشمہ لگا کر، حسد اور بغض نکال کر اگر آپ سمجھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مرزا انجینئر نے ان چھوٹی باتوں میں بھی کس انداز میں کھچے ماری ہوئی ہیں. حالانکہ یقین کیجئے اس بندے نے کلمہ شریف بھی صحیح نہیں پڑھا، لیکن میں نے اس لحاظ سے بات نہیں کی کہ ہو سکتا ہے غیر ارادی طور پر یا جلدی میں جو ہے وہ پڑھ گیا ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ درست بھی پڑھنے والا ہو اور غالب گمان یہ ہے کہ اچھا ہی کلمہ شریف پڑھتا ہوگا. لیکن جو اصولی بات ہے، جو غلط ہے، میں اس کو جو ہے وہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں یہ اس کی بات غلط ہے. لیکن جہاں پر یہ بندہ ڈنڈی مار رہا ہے، کبھی کچھ بیان دے رہا ہے، کبھی کچھ بیان دے رہا ہے، مجھے بتائیے ہم اس بندے کے پیچھے کیسے چلیں گے؟ اس کی کس بات پر ہم جو ہے وہ بھروسہ کر سکتے ہیں؟ ایک بندہ کوئی چال چلے پھر اس کے بعد کوئی چال چلے، مجھے دیانتداری کے ساتھ بتائیے ہم اس کی کون سی بات پر اعتماد کریں؟ جس بندے کی گفتگو میں اتنا تضاد ہو، کیا وہ بندہ معتبر ہو سکتا ہے؟ اس کی گفتگو جو ہے وہ معتبر ہو سکتی ہے؟ جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے اس کے اسٹوڈنٹس ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا، یقین کیجئے میں حلفاً یہ بات کہہ سکتا ہوں، کوئی ذاتی اناد نہیں ہے مرزا انجینئر سے، کوئی ہمیں کسی قسم کا کوئی تعصب نہیں ہے مرزا انجینئر سے. اس لحاظ سے ہمارا جب اختلاف ہوتا ہے وہ علمی لحاظ سے اختلاف ہوتا ہے. کبھی یہ جھوٹ بولتا ہے، کبھی اس کی باتوں میں تضاد ہوتے ہیں، اور کبھی ہم مانتے ہی نہیں ہوتے ان چیزوں کو، ہمارے عقائد و نظریات ہی نہیں ہوتے. یہ زبردستی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہی عقائد و نظریات ہیں. اس لحاظ سے جو اڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا مرزا انجینئر کے، جنہوں کہتے ہیں گوڈے دے نال گوڈا جوڑ کے، ان کے لیے میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں کہ مجھے ایک بات بتائیے. فرض کیجئے آپ نے کسی بندے کے ساتھ انویسٹ کیا کوئی پیسہ کسی کاروبار میں شرکت کے لیے، تو اس نے کہا کہ جناب میں منتھلی جو ہے وہ مثال دے رہا ہوں، میں منتھلی جو ہے وہ آپ کو دوں گا 1 لاکھ روپیہ. ٹھیک ہو گیا؟ وہ 3-4 ماہ کے بعد آپ کو دیتا ہے 25,000 روپیہ. اب مجھے بتائیے، اب آپ کو سمجھ آ جائے گی؟ آپ کہیں گے یار آپ نے تو 1 لاکھ روپیہ کہا تھا، پھر آپ نے جو 25,000 روپیہ دے دیا. اب مجھے بتائیں آپ کیا کہیں گے کہ مرزا صاحب ایک بات کریں، یا 25,000 والی کریں یا 1 لاکھ والی کریں؟ یار یہ سمپل سی بات ہے. جب آپ کا کسی کاروبار کے لحاظ سے انویسٹ ہوتا ہے تو آپ کو ہر چیز سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن جہاں پر دین کی بات ہوتی ہے، یار آپ لوگ کیوں چوچے بن جاتے ہو؟ آپ کیوں اس قسم کی پاگلیاں مارتے ہو کہ آپ اپنی زندگی کو، اپنے جسم کو، اپنی قبر کو جو ہے وہ داؤ پہ لگانا شروع کر دیتے ہو؟ یار آپ کو نہیں ڈر لگتا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کتنا سخت عذاب ہے؟ آپ کا جسم اس قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب معاذ اللہ کوئی بندہ برداشت کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. تو یہ نہ کہنا کہ ہمیں بتانے والا کوئی نہیں ہے. ہمارے علماء بڑا کام کر رہے ہیں، یقین کیجئے بہت کام کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ چرب زبانی والے کے ساتھ ہم کھڑے ہو جائیں تو وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، کل قیامت کے دن یہ آپ کے بہانے ہیلے یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں نہیں چلیں گے. اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ نے دیانتداری کے ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.